السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کی جانب سے السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کل جو خبر گردش کر رہی ہے کہ امریکنز کو اڈے دینے ہیں نہیں دینے، کوئی کہتا ہے دے دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو تو آپ یہ دیکھا کریں کہ خبر آ کدھر سے رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر بریک کی گئی افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے بعد انڈیا کے نیوز چینلز کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے بھی خبر بریک کی، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ خبر بریک ہونے سے عام افغانیوں میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان نے پھر اڈے دے دی۔ سب سے پہلی ایک تو سمپل بات سمجھنے کی۔ دوسری بات، پہلی بار جب پاکستان نے اڈے امریکہ کو دیے تھے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے حالات تھے۔ امریکہ نے سب سے پہلے جو بھی ڈرامہ ہوا، جس طرح بھی ہوا، جیسے بھی آیا، سب سے پہلے تو UN کی قرارداد انہوں نے منظور کرائی، پھر نیٹو کنٹری کے ساتھ ود امریکن فل پاور کے ساتھ، مسلم سپورٹ کے ساتھ وہ چڑھ دوڑا افغانستان کے اوپر۔ ایون کہ اس وقت چائنا اور رشیا بھی خاموش بیٹھ گئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کیا پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا، ایک وائس ڈیسیجن میرا خیال ہے یہی تھا کہ ٹھیک ہے کہ اب یہ ایک جنگلی بھینسا جب ٹکر مارنے کے لیے آ رہا ہو تو اس وقت بندے کو بالکل سائیڈ پہ ہی ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو جہاں جا کے ٹکر مارنا چاہتا ہے وہ جا کے مارے ٹکر۔ اور ہوا بھی یہ، پاکستان سے اس نے صاف کہا کہ اڈے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ پاکستان نے کہا جی حضور دینے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی سے آپ نے کوئی ٹکر لینی ہو یا فائٹ کرنی ہو تو پہلے اپنی طاقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تو اس چیز کو بالکل سپورٹ کرتی ہوں کہ پاکستان نے اس وقت جو بھی فیصلے کیے تھے، مشرف نے ظاہر ہے اپنی ایک انفرادی حیثیت میں فیصلے نہیں کیے ہوں گے، پوری آرمی کی زیادہ کانفرنسز ہوتی ہوں گی، بیک ہوتی ہوگی، تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں بہرحال جو اوپر سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نام اسی کا چلتا ہے، بھی ہاں جی مشرف نے یہ کر دیا تو مشرف نے وہ کر دیا، اسی لیے آرمی پھر اس بندے کو نہیں ہاتھ ڈالتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلیکٹیولی ظاہر فیصلے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اب کا تعلق ہے، حالات مختلف ہو چکے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان نے بہت قربانیاں دے چکی ہیں۔ اب امریکہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس انف از انف، اب ہم اور ان کی نفرت مول نہیں لے سکتے۔ حالانکہ یہ عام افغانیوں کو بھی اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے بہت سارا، اگر ٹھیک ہے اگر اڈے دیے بھی ہیں وہاں سے، چلو ٹھیک ہے جہاز اڑتے بھی ہوں گے، ہمیں تو خیر ہمیں نہیں پتہ تھا۔ ایون کہ عمران خان نے اس کے بارے میں بڑا اپوز کیا تھا، اور وہاں جا کے بلکہ وہ جلسہ بھی کیا تھا کہ ڈرونز اٹیک نہیں ہونے چاہیے۔ کیا ہم عام پاکستانی ہم اس کو ٹھیک سمجھتے تھے؟ ڈیفینیٹلی ہم اس کو غلط سمجھتے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کو روکنے کے لیے طاقت بھی تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا۔ اس وقت بھی امریکہ کو انکار کرنے کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کو بڑا ہی دل جگرے کا ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت وہ دنیا نہیں ہے کہ آپ بالکل الگ تھلگ ہیں۔ ہمارے کتنے پاکستانی ظاہر ہے میرا خیال ہے کوئی 20-30 لاکھ یا شاید 15 لاکھ، مجھے نہیں ایگزیکٹ فگر کا پتہ، امریکہ میں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ فوراً جو ہے وہ ابھی تو فیٹف میں بھی انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ کا یہ وائس ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے اڈے نہیں دینے، اور میرا خیال ہے وہ نہیں دیں گے، اور اچھا ڈیسیجن بھی یہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا بھی نہیں یہ چاہتا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان ایک چھوٹا کنٹری ہے، ویک اکانومی ہے، ٹیکس ہم لوگ نہیں دیتے، اپنے ملک کے لیے مرنے کے لیے ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ مرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جنگ نہیں لگی ہوئی، تھوڑی سی رقم جو ہے، تھوڑی سی ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دیا کرو، یہی سوچ کے دے دیا کرو کہ گم گئی ہے، گر گئی تھی۔ نہیں جی گورنمنٹ کہاں خرچ کرتی ہے، یہ تو سیاستدان کھا پی لیتے ہیں، ہم تو اس لیے نہیں دیتے، تو لگتی نہیں ہے، ہم خود زکوٰۃ دیں گے، ہم خود یہ کریں گے۔ یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ دو، ٹیکس دو اپنے ملک کو مضبوط کرو۔ پاکستان آج کوئی اگر مضبوط ملک ہوتا، اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا تو ہم بہت کچھ اپنے لیے بھی بہتر کر سکتے تھے، اور بہت کچھ شاید ہم دوسرے مسلمان کنٹریز کے لیے بھی ہم بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی پاکستان میرا خیال ہے اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم وہ عربی لوگوں کی طرح وہ گولڈ کے ہم کو موڑ نہیں لیتے، بہرحال پھر بھی ہمیں کئی دفعہ تو مجھے تو اپنے ملک پہ کئی دفعہ بہت ترس بھی آتا ہے، اور کئی دفعہ بہت پیار بھی آتا ہے۔
طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بھی جو ہے وہ لوٹتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے ملک چل رہا ہے۔ ہمیں تو اپنے ملک سے پیار ہے، اور اس پیار کے ناطے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی جہاں جہاں ہیں ان سے بھی ہمدردی ہے۔ جہاں تک ہمدردی ہو سکتی ہے ہم ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جہاں سے ہمدردی کرنے سے اپنا ہی گھر تباہ ہوتا ہے۔ جب ہم ہوں گے، ہم صحیح ہوں گے، ہم آباد ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب اپنی سلامتی آن سٹیک لگ جاتی ہے تو بندے کو سب سے پہلے ظاہر ہے پھر اپنی فکر بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت اگر امریکہ نے اڈے دیے تھے، ڈیفینیٹلی وہاں جنگ تو لگی ہی ہوئی تھی، ہم نہ اڈے دیتے کوئی اور دے دیتا، لیکن اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اب تو واقعی نہیں دینے چاہیے۔ تو میرے خیال عام لوگوں کی بھی یہی آواز ہوگی، اور امریکہ کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ میرے خیال ہے بہت مارا ماری ہو گئی ہے۔ چائنا اتنی ترقی کر گیا ہے، اتنی خاموشی سے سافٹ طریقے سے وہ ہر طرف جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک تو جنگ و جدل کر کے اپنی پاور بھی ویک کر رہا ہے، اور جو ہے دوسرا وہ دوسرے کنٹریز کی جو ہے وہ نفرت ہے عام لوگوں کی، وہ بھی مول جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اس لیے اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور آئی تھنک سو کہ وی شوڈ سپورٹ ایوری ڈیسیجن آف آور آرمی اینڈ گورنمنٹ۔ وہ بہتر فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔